متاثر ہوں گے تو صرف اور صرف اس چیز سے کہ آپ کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کتنا ہے، اس سے دلوں کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ جو اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہیں وہ ہمارے بادشاہ ہیں، بلکہ جو نکیل پکڑ کر کے آ رہی ہیں ہمارے بادشاہ ہیں، یہ ہمارے امیر ہیں۔ جب وہ اور قریب آئے اور قریب آ کر کے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر جو پیون تھے ان کو بھینا گیا باقاعدہ، چونکہ کتابوں کے اندر ان کا حلیہ بیان کیا گیا تھا کہ جب وہ بیت المقدس فتح کر کے آئیں گے تو وہ نکیل پکڑ کر کے ہوں گے، بادشاہ نکیل پکڑ کر کے چل رہا ہوگا اور غلام سواری پر بیٹھا ہوگا۔ پھر یہودیوں نے بیت المقدس کو دیکھ کر آنے کے بعد ایسے ہی خالی کر کے چلے گئے تھے کہ یہی بادشاہ ہیں کہ جو بیت المقدس کو فتح کر سکتے ہیں، بنا لڑے فتح ہو گیا۔ یہ بیت المقدس ہے جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ اب مسلمانوں کو رہتی دنیا تک کے لیے اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ میں اور آپ اس کے لیے کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، جو وہاں کے مسلمان ہیں، وہ اپنی جان برسوں سے داؤ پر لگا رہے ہیں، برسوں سے وہ اس کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچہ جہاد کا جذبہ لے کر کے پیدا ہوتا ہے، وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کی عورتیں، ہر ایک کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا ہے۔ ان کو اتنا پتا ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہیں، مگر جان چلی گئی تو ہم شہید ہیں، ہم کامیاب ہیں، ان کو اتنا پتا ہے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ بیت المقدس کے لیے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے اور ہم کیا محنت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو محنت ایک مسلمان کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہر نماز کے اندر دعا کرے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ تو کم سے کم درجہ ہے، یہ تو اس پرندے کی طرح ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پانی ڈالا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی کہہ سکیں۔ نہیں تو اگر اس سے آگے بڑھ کر کے آدمی کوشش کر سکتا ہے تو وہ کرنی چاہیے، اس سے آگے بڑھ کر کے اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ کرنا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے ہر مسلمان کی، ہمیشہ یاد رہے، وقت سے پہلے کوئی مرے گا نہیں اور وقت سے زیادہ کوئی جیے گا نہیں۔ جب یہ بات دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر مسلمان صرف اللہ سے تو ڈرے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ آج ہم نے یہ کر لیا ہے، کل یہ کرنا ہے، ابھی تو یہاں تک پہنچی ہے گاڑی، بھی تو یہاں تک پہنچا نہیں، تو اس کوشش میں جینے کی تمنا بڑھتی ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے۔ ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، دل کے اندر اللہ کی محبت بھر جائے، اس کی کوشش نہیں کی ہے۔ مجاہدہ کر کے نفس کو مغلوب کر دیا جائے، اس کی کوشش نہیں کی۔ کوشش کی ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی، اپنے نفس کے اوپر چلنے کی، اس کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلی کوشش ہم دعا کر سکتے ہیں، سب سے پہلی کوشش۔ ہمارے یہاں دعا کا کیا حال ہے؟ آیت کریمہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے عصر کے بعد، ابھی اتوار سے شروع کی، 4-5 دن ہو گئے، اور سوالات انشاءاللہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد دعا ہو جائے گی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں یا جیسے آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اس آیت کریمہ میں جو ہم پڑھتے ہیں تو کیا صرف اتنا ہے کہ فلسطین کے مسلمان کے لیے ہے؟ ارے جو پڑھ رہا ہے سب سے پہلے تو اس کے لیے ہے نا۔ اگر میں پڑھ رہا ہوں آیت کریمہ بیٹھ کر کے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نجات دے گا میرے غموں سے، مجھے نجات دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میری خواہشات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے گا حالات سے۔ سب سے پہلے تو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے گا۔ میں اگر کسی کے لیے دعا کر رہا ہوں، دعا کی کیا ترتیب ہے؟ دعا کی ترتیب یہ ہے کہ غائب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، یہ جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ میں اگر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں تو فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور فرشتوں کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ میں گناہ گار ہو سکتا ہوں، آپ گناہ گار ہو سکتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو رد نہیں کرے۔ ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم جس کاروبار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دی، اس سے زیادہ مل ہی نہیں سکتی۔ اس کا یقین دل کے اندر بیٹھتا کیوں نہیں؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دی، اس سے زیادہ مل نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کوشش کریں گے، لیکن کوشش کرنے میں یہ دیکھنا پڑے گا کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں. کوشش کرنے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو نہیں چھوٹ رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ نماز چھوٹ رہی ہے. اس کوشش میں پتہ چلا کہ دعا کرنی تھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، تو دعا کرنی تھی پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت نہیں نکلتا. تو اس سے کیا 2 منٹ، اگر 10 منٹ ہم نے وقت نکال لیا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، مسلمان بھائی کی دعا کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمدردی ہماری نہیں کرے گا، ہماری بھلائی نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر کیوں نہیں سوچتے ہیں ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں؟ قوم کی تو چھوڑ دیجیے، قوم کا تو ہمیں فکر ہے ہی نہیں. ہم کم سے کم اپنے بھائی کے بارے میں تو سوچیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے بارے میں تو سوچیں، محلے کے بارے میں تو سوچیں. وہ مثال قائم کی تھی صحابہ کرام نے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. وہ مثال قائم کی تھی انصار میں، جو رہتی دنیا تک کوئی کام نہیں کر سکتا ہے کہ اپنی زمین تک کا بٹوارا کر کے دیا. زمین تو چھوڑیے، وہ تو کم درجے کی چیز ہے. اگر کسی کے یہاں 2 بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دی ہے، اس نے عدت کی، اپنے بھائی سے اس کا نکاح کرایا. ایسی مثال قائم کی ہے. یہ ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبات کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہمدردی نہیں جاگتی؟ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جو راتوں میرے آپ کے لیے روئے ہیں، میرے آپ کے لیے راتوں تہجد میں مصلے پر کھڑے ہیں، پیروں پر ورم آ گیا ہے. ہم اس نبی کی امتیں ہیں. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے حال یہ تھا کہ آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی اور خاندان ختم ہو جایا کرتے تھے، نسلیں ختم ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ جنگ ختم نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ایک دھاگے میں موتیوں کو پرو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہار بنایا تھا مسلمانوں کا. سب ایک ہار کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پرویا تھا. کوئی فارس کا رہنے والا تھا، کوئی عربی تھا، کوئی عجمی تھا، کوئی کالا تھا، کوئی گورا تھا، کسی کی زبان کچھ بھی تھی، لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی تھا. اب اس کے لیے ہمدردی تھی، اب اس کے لیے جتنا مسلمان کر سکتا تھا اتنا کرے گا. ہم کیوں نہیں کرتے مسلمان کے؟ اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان دوسرے کے لیے بعد میں کرے گا، اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اپنے لیے نہیں پڑھتا ہے. اس کو اپنی فکر نہیں، اسے صرف اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، اور بیوی بچوں کی بھی فکر نہیں. بیوی بچوں کی اگر فکر ہوگی تو سب سے پہلے ان کو دیندار بنائے گا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے میرے رب میرے بیوی بچوں کو ایسا بنانا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میری آنکھوں کا کانٹا نہ بنے. اور کب بنے گی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ جب ان کو دین پر چلایا ہوگا، خود دین پر چلا ہوگا، بیوی بچوں کو دین پر چلایا ہوگا، تب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گے، نہیں تو آنکھوں پر کانٹا بن کر کے رہ جائے گی. اس لیے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں کرتا کہ مسلمانوں کے ہاں اتنا ہوتا ہے ہم چائے کی ٹپریوں پر بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر کے وہاں باتیں کریں، ہاں یار بہت ظلم ہو رہا ہے، اس سے آگے وہاں سے جائیں گے ختم، کچھ نہیں کیا. ظلم ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا اس کے لیے؟ اپنے آپ سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمان کے اوپر تو میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ میں نے اس کے لیے صدقہ کیا یا نہیں کیا؟ میں نے اس کے لیے روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ میں نے اس کے لیے دعا کی یا نہیں کی؟ میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا. صرف اس سے تو کام نہیں ہوگا. یہ تو دوسرے ممالک کے جو سمجھدار لوگ ہیں، غیر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ظلم ہو رہا ہے، اس سے مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ میرے آپ کا تو یہ بنتا تھا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے صدقہ کرتا کہ اللہ مصیبت کو ٹال دے، اس کے لیے دعا کرتا، تہجد میں اٹھتا، روزے کی توفیق ہوتی تو روزہ رکھتا، کچھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے توفیق دیتا تو اس کو میں وہ عمل کرتا.
میں تو بنیادی عمل بتا رہا ہوں، اس کے اوپر کے عمل نہیں بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے بہت بڑا کوئی کام کرا رہا ہوں۔ یہ تو بنیادی چیز ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کہیں بھی رہے اس کے لیے کر سکتا ہے، اس کے لیے صدقہ کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، اور کم سے کم آپس میں اس کا مذاکرہ تو کریں، اس کا ذکر تو کریں، بیٹھے تو اس کا ذکر ہو، ہمدردی ہو، اور اس ایک ہمدردی میں پھر اپنے آپ سے اپنے، اگر آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں، 4 لوگ بیٹھ کر کے ایک ہمدردی کی جو بات ہے اس کو کرنے کے بعد اب چاروں سے آپ یہ کیجئے کہ میں یہ کروں گا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، آپ کیا کرو گے مسلمان بھائی کے لیے؟ میں آج تہجد کی نماز پڑھوں گا اپنے مسلمان بھائی کی دعا کے لیے، آپ کیا کریں گے؟ تو دوسرا کہ میں 5 نماز